نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے کے پاس گئے، وہ شدید بخار میں تھا. آپ نے فرمایا طہور انشاءاللہ، یہ بخار تمہارے گناہوں کے معاف کرنے کا ذریعہ بنے گا. نبی نے فرمایا کہ جس شخص کو بخار ہوتا ہے نا، جو بخار کی گرمی یہ جہنم کی آگ کی گرمی کو کم کرتی ہے. جو جہنم کی آگ کا حصہ ہے نا، جو اس کو آخرت میں ملنا تھا، اللہ بخار کی شکل میں دنیا میں دیتے ہیں اس کو، اور یہ بہت تھوڑے میں بہت بڑا عذاب اس سے ہٹا دیتے ہیں. بھائی دنیا میں بہت تھوڑے میں وہاں کی بہت بڑی تکلیف اللہ دور کرتے ہیں. یہاں بہت تھوڑا ہوگا، وہاں بہت زیادہ ہوگا. اللہ کہتے ہیں وہاں کے بجائے یہاں تھوڑا دے دو تاکہ وہاں کے زیادہ سے بچ جائے. تو بوڑھا بخار میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے یہ معافی کا ذریعہ ہے. وہ بخار میں اس کو غصہ، اس نے کہا یہ مغفرت نہیں ہے، یہ بڈھے پہ عذاب مسلط ہوا. اس طرح کے الفاظ انہوں نے کہا، نہیں بوڑھے پہ کیا ہے، یہ ایک عذاب ہے. تو آپ نے فرمایا اب یہ عذاب ہی ہے. تمہاری اگر نیت یہ ہے کہ اللہ عذاب دے رہا ہے تو پھر اب یہ کیا ہے، اب یہ اللہ کی طرف سے عذاب. تو اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں کی زندگی میں اللہ ہے تو وہ جلد باز نہیں ہوتے، مصیبتوں میں صبر کرتے ہیں، خوشیوں میں اللہ کا شکر کرتے ہیں. لیکن جن کی زندگیوں میں اللہ ہے ان کی علامتیں کیا ہیں، آگے اللہ نے وہ علامتیں بتائیں. کیونکہ ہر آدمی کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ تو اللہ نے علامتیں بتائیں. فرمایا کہ یہ زبانی دعویٰ قبول نہیں ہے کہ تم کہو میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں. جن کی زندگی میں اللہ ہے، جو اللہ پہ اعتماد کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں مصیبت دینے والا بھی اللہ، خوشیاں دینے والا بھی اللہ. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی علامت یہ ہے الا المصلین، کہ وہ نمازیں پابندی سے قائم کرتے ہیں. جو آدمی 5 وقت پابندی سے نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، یہ خالی پیلی کا دعویٰ ہے، اندر سے کھوکھلا دعویٰ ہے. اس دعوے کی اللہ کی نظر میں کوئی حقیقت بولو نہیں ہے. الا المصلین، اللہ کہتے ہیں نماز پڑھے سب سے پہلے. جب اللہ کو مانتا ہے، مجھے بتاؤ تھانے سے ایس ایچ او صاحب کا میسج آ جا بھائی تیرا بلاوا آیا ہے. اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ تھانے سے بلایا، ویسے ہی کوئی بندہ چلتے ہوئے کہہ رہا ہے یار تجھے صاحب بلا رہے ہیں، آپ بولے گا جا بے تیرے نوکر ہیں ہم جو صاحب بلا رہے ہیں. لیکن پتہ چل جائے وہ تصویر دکھائی ہے ایس ایچ او صاحب ہے، انہوں نے بلایا ہے، جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی، ویسے تو نہیں لگ رہا، لیکن جب بلائے گا نا کوئی تو بغیر پوچھے جاؤ گے. ایک دفعہ ایک تھانے سے فون آیا ایس ایچ او صاحب کا، انہوں نے بولا آپ ذرا ملاقات کرنا چاہتا ہوں، بہت پرانی بات ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے حضرت بتا دیں کب آ جاؤں. کہہ رہے ہیں یار وہ بس ملنا ہے آپ سے، آپ آ جائیں. میں نے کہا آپ آنا پڑے گا ورنہ موبائل بھیج دو گے اٹھا کے لے جاؤ گے، کیا خیال ہے؟ تمیز سے آ جاتے ہیں. اچھا ہے، خیر وہ ایسا کوئی مسئلہ تھا نہیں. تو مولانا تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب کوئی انگریز کی حکومت کی طرف سے کوئی نوٹس آتا نا کہ کورٹ میں آ جائیں تو وہ چلے جاتے. کسی نے کہا کافروں کی حکومت ہے، آپ ایک نوٹس پہ عدالت پہنچ جاتے. انہوں نے کہا حکومت تو ہے نا، چاہے کافروں کی ہو مسلمانوں کی، تمیز سے نہیں گئے تو کیا کریں گے، اٹھا کے لے جائیں گے. تو بہتر نہیں عزت کے ساتھ چلے جاؤ. تو وہ فنٹر گیری اچھی نہیں ہوتی، اپنی حیثیت دیکھنی چاہیے انسان کو. بعض لوگ فنٹر بنتے ہیں پھر بعد میں اس سے بھی زیادہ ان کو رسوا ہونا پڑتا ہے. اب دیکھو جب کسی بڑے کی طرف سے دعوت آئے، ڈی ایس پی نے بلایا ہے، ایس ایس پی نے بلایا ہے، فلاں کرنل نے بلایا ہے، فلانے نے بلایا، بادشاہ نے بلایا، وزیر اعظم نے بلایا، سعودی عرب میں بادشاہ سلامت نے کسی کو بلایا، فلاں کو میرے پاس لے کر آؤ. اگر آپ کو یقین نہیں ہے نا کہ فلاں نے بلایا ہے تو آپ انکار کر دو گے، آپ بولے گے مذاق کر رہا ہے. گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ ایک اچھے انسان بن کے زندگی گزارتے ہیں. تو اس کا جواب یہ میرے بھائی ایسا نہیں ہے. اگر ان کے پاس ہدایت ہوتی تو وہ شراب نہ پیتے، وہ زنا نہ کرتے، وہ خاندانی نظام کو تباہ و برباد نہ کرتے، وہ خدا کے وجود کا انکار نہ کرتے، وہ ناشکرے نہ ہوتے اپنے بنانے والے کے. دنیا میں سب سے پہلا انسان کی جو ذمہ داری ہے نا شکر ادا کرے، وہ کس کا شکر ہے؟ جس نے بنایا. انگریز مانتا ہے اللہ کے شکر کو؟ نہیں مانتا. تو ان کو تو یہی نہیں پتا کہ اصل کے اندر کی بیماریاں ہیں کیا. اس بیماریوں کا علاج تو اگلی بات ہے. دیکھو 2 قسم کے مریض ہوتے ہیں. ایک مریض تو وہ ہے جس کو پتا ہے میں بیمار ہوں، اس کو یہ نہیں پتا میری بیماری ٹھیک کہاں سے ہوگی، یہ کم درجے کا مریض ہے. ایک مریض وہ ہے جس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں بیمار ہوں، وہ کینسر لے کے گھوم رہا ہے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک ریلیٹیو وہ گئے ڈاکٹر کے پاس، کوئی مسئلہ تھا ان کو ہلکا پھلکا سا. ڈاکٹر نے پورا الٹرا ساؤنڈ ایم آر آئی وغیرہ کرائی تو گردے میں کینسر نکلا. اب گردے کے کینسر کا تو کسی کو وہم بھی نہیں تھا کہ ان کے گردے میں کبھی کڈنی میں درد بھی نہیں ہوا. ڈاکٹر نے کہا یہ جو آپ مسئلہ بتا رہے ہو بھائی یہ تو چھوٹا مسئلہ ہے، اصل تو کچھ اور ہے. تو ان کا پورا گردہ آپریشن ہو کے نکلا. بہرحال بچ گئے وہ، کیونکہ اگر وہ تھوڑا دیر کر دیتے، اب وہ گردے کا ٹیسٹ کرانے تھوڑی گئے تھے، وہ تو ویسے ہی کسی کام کے سلسلے میں گئے تھے، نکل کے آیا کڈنی کا کینسر. تو بعض دفعہ انسان کو جو بیماری ہوتی ہے اس بیماری کا اس کو علم ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ زیادہ بڑی بیماری ہے. ویڈیو نہیں بنا میرے بھائی. تو یہ زیادہ بڑی بیماری ہے. یہ چھوٹی جی اچھا پھر صحیح ہے. تو یہ چھوٹی بیماری ہے کہ آپ کو اپنی بیماری کا علم ہو، اور یہ بڑی بیماری ہے کہ آپ کو اپنی بیماری کا علم ہے ہی نہیں.
تو काफिर जो है वो छोटा बीमार नहीं है, वो बड़ा बीमार है, वो बड़ा बीमार है। उसको ये पता ही नहीं है कि मेरे अंदर बीमारियां हैं क्या, नाशुक्री। कुरान कहता है काफिर इन्नल इंसाना लिरब्बिही कफूरा, इंसान अपने रब का छोटा नाशुक्रा नहीं, बहुत बड़ा नाशुक्रा है। तो आप एक बात बताओ, शुगर गुजार अच्छा होता है, नाशुक्रा अच्छा होता है, या शुगर गुजार अच्छा होता है? शुगर गुजार अच्छा होता है ना। नाशुक्रा गैर अखलाकी हरकत है ना। तो अल्लाह कहते हैं सारे काफिर क्या हैं, नाशुक्र है। और हम कहते हैं कि सारे काफिर क्या हैं, मुसलमानों से अच्छे हैं। हम कह रहे होते हैं ना मुंह से, अरे मुसलमानों से अच्छे हैं, तो अल्लाह उनको ये क्यों कह रहा है कि बहुत बड़े नाशुक्र हैं? ये वजह क्या है कि वो ये फैसला ही नहीं कर पा रहे हैं कि असल बीमारी है क्या, गैर अखलाकी काम है क्या। उन्होंने खुद से गैर अखलाकी और अखलाकी का मैयार मुतय्यन कर लिया खुद से। जिना करने वाले को बुरा नहीं समझते, वो माँ बाप के साथ बुरा सलूक करने वाले को बुरा नहीं समझते, वो शराब पीने वाले को बुरा नहीं समझते, वो अल्लाह का इनकार करना, अल्लाह के साथ गैरों को शरीक करना, इसको बुरा नहीं समझते वो। तो इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद इसलिए नाजिल किया कि अल्लाह ने फरमाया फीही शिफाउल लिमा फिस सुदूर, तुम्हारे सीनों के अंदर जो बीमारियां छुपी हुई हैं, जो बुराइयां छुपी हुई हैं, उससे शिफा सिर्फ और सिर्फ कुरान से मिलेगी, कुरान के अलावा कोई और जरिया नहीं है। तो अब ये जो मैंने आयत पढ़ी है ना, इसमें भी अल्लाह ने इंसान की अखलाकी बीमारी का तज़किरा किया कि एक बहुत बड़ा टेक्निकल फॉल्ट इंसान में पाया जाता है। इन्नल इंसान खुलिका हलूआ इदा मस्सहु शर्रु जज़ूआ व इदा मस्सहुल खैरु मनुआ। फरमाया बहुत बड़ा टेक्निकल फॉल्ट ये है, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है इंसान के अंदर, कि जब इसे कोई मुसीबत आती है तो ये उस मुसीबत में बेसब्रा हो जाता है। हालांकि ये नहीं देखता कि ये मुसीबत दी किसने है, अल्लाह ने। तो जो खुदा मुसीबत दे सकता है वो मुसीबत हटाने पर कुदरत रखता है कि नहीं रखता? क्यों नहीं भाई कुदरत रखता वो। तो ये मायूस होना शुरू हो जाता है। तो काफिर के अंदर एक टेक्निकल फॉल्ट क्या है, मुसीबतों में क्या होना, मायूस। दूसरों को वो समझा रहे होंगे मायूसी बुरी चीज है, उनके डॉक्टर खुद मायूस हो रहे होंगे। मैं इस पर एक चुटकुला मुझे याद आता है। पहले एक डॉक्टर थे, बड़े जबरदस्त नफ्सियाती डॉक्टर, वो खुद डिप्रेशन में चले गए थे एकदम। तो खुद बता रहे हैं कि मैं मुझे खुद उन्होंने बताया कि मैं लोगों की डिप्रेशन का इलाज करता था। एक दफा मुझे कोई टेंशन हुई तो मैं डिप्रेशन में चला गया और कहने लगा मेरा इलाज कौन करेगा। तो भाई डॉक्टर के पास भी इलाज नहीं है इसका। तो मुझे वो इस पे एक चुटकुला याद आता है। एक आदमी जो था ना, उसकी लॉटरी में 5 करोड़ रुपए निकले। कितने रुपए? 5 करोड़ रुपए। अब गरीब आदमी था, उसको कंपनी जाके बता देती तुम्हारा 5 करोड़ रुपए निकला है, तो डर ये था कि खुशी से मर ना जाएगी। भाई एकदम बता देंगे तुम्हारे। उसने तो चलते हुए कोई लॉटरी ऐसी खरीद ली कि यार 5 रुपए की मिल रही है, निकल कितने आए? 5 करोड़। उसको अब कंपनी को डर ये था कि हमने इसको बताया ना तुम्हारे 5 करोड़ निकले, तो ये खुशी से क्या हो जाएगा, मर ना जाए। तो कंपनी ने एक डॉक्टर, एक नफ्सियाती, जो नफ्सियात का इल्म, नफ्सियाती डॉक्टर कहना नहीं चाहिए, वो डॉक्टर ही नफ्सियाती है तो फिर वो क्या इलाज करेगा। एक डॉक्टर ने मुझे कहा यार हम नफ्सियाती डॉक्टर थोड़ी हैं, हम तो बिल्कुल नॉर्मल डॉक्टर हैं। नफ्सियाती तो उसे कहते हैं जो खुद पागल हो चुका हो ना। नफ्सियात का इलाज करने वाले डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट तो मेडिसिन वगैरह के जरिए करता है, वो भी ठीक है, चलो हमें अभी कोई। तो डॉक्टर को हायर किया कि इसको जाके तुमने बताने के 5 करोड़ रुपए निकले, लेकिन इस तरह से बताना कि ये मर ना जाए कहीं खुशी से। डॉक्टर ने कहा, कोई भी गरीब डॉक्टर था, उसने कहा कोई मसला नहीं है। डॉक्टर गया उसके पास आराम आराम से बताने के लिए। कहते देखो तुम्हारे ना 5 लाख रुपए निकले हैं, तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा, लॉटरी में 5 लाख रुपए निकले, तो तुम क्या करोगे इस 5 लाख का? उसने कहा यार जबरदस्त, ये तो बड़ा जबरदस्त है, मैं 5 लाख रुपए का ये बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, उम्रा करूंगा, फलाना करूंगा, ढिमकाना करूंगा। अच्छा, कह रहे नहीं एक्चुअली तुम्हारे 10 लाख रुपए निकले हैं। आहिस्ता आहिस्ता उसको आदि बना। तो अब बता तू 10 लाख का क्या करेगा जब मैं तुझे 10 लाख दूंगा? उसने कहा 10 लाख का फिर मैं ये करूंगा, और कुछ चीजें बता दी। होते होते 2 लाख, 3 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़। जब 5 करोड़ पे आया ना, बोला यार तेरे 5 करोड़ निकले, बता तू क्या करेगा? कह रहा है मैं सारे तुझे दे दूंगा। तो डॉक्टर मर गया खुशी से। समझ रहे हैं ना, जो डॉक्टर है ना वो कल्टी। वजह क्या है भाई? इसको तो संभालने वाला डॉक्टर था, वही खबर जब डॉक्टर को मिलेगी उसको कौन समझाएगा? समझ में आ रही है बात? वो भी तो आम इंसानों की तरह का एक इंसान है ना। तो ये जो डिप्रेशन के डॉक्टर होते हैं ना, आपकी डिप्रेशन खत्म करने वाले और आपके मसाइल का हल करने वाले, भाई ये भी हमारी तरह के क्या हैं? इंसान। ये नहीं कर सकते आपकी स्ट्रेस। थोड़ी बहुत मेडिसिन और थोड़ी बहुत चीजें होती है इनके पास, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये खुद परेशानियों में पागल हो जाते हैं बेचारे, क्योंकि इंसान की उम्मीद का वाहिद जरिया सिर्फ और सिर्फ कौन है? अल्लाह है। अल्लाह ने कुरान मजीद में हमारे सामने
ایسے واقعات پیغمبروں کے سنائے جن کو جو ٹینشنیں پہنچی تھیں, جو پریشانیاں پہنچی تھیں, ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ایسی ایسی پریشانیاں پہنچی ہیں, مگر ان پریشانیوں میں انہوں نے صبر کیسے کیا؟ کیا وہ ڈاکٹر کے پاس گئے تھے؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو کتنی بڑی پریشانی, ان کو قوم نے اٹھا کے آگ میں ڈال دیا, پوری قوم ان کی دشمن ہو گئی, تنہا. ابھی یہ امریکہ سے آئے ہیں, 2 شادیاں کی انہوں نے. میں ان کے علاقے میں بھی گیا ہوں, سان فرانسسکو. آپ کے گاؤں کے لوگ بھی سن رہے ہوں گے یہ بیان. ان کا علاقہ ہے لاس اینجلس سے نا, بالکل ویسٹ امریکہ. تو میں نے جب یہاں بیان کیا تو میں نے ان لوگوں نے سوال پوچھا کہ 2 شادیاں کرنی چاہیے. میں نے کہا بھائی وہ امریکہ میں کیوں بولوں کہ 2 شادیاں کرنی چاہیے, وہاں انلیگل ہے تو مجھے پکڑیں گے, کرنے اپنی ذمہ داری پہ کرو. تو ان کے گاؤں کے لوگ بڑے خوش ہو گئے کہ دیکھو مفتی صاحب کہہ کے گئے یہ نہیں کرنی چاہیے. حالانکہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ نہیں کرنی چاہیے, یہ مجھے بتا رہے ہیں وہاں یہ پھیلا ہوا ہے کہ مفتی صاحب نے بولا یہاں نہیں کرنی. خواتین بہت خوش ہے, حالانکہ میں نے یہ نہیں بولا. میرا مقصد ہے کرنا, تو مجھے کیوں پھنسوا رہے ہو بھائی تم. تو اب یہ جب انہوں نے دوسری کی, انہوں نے مجھے ابھی عصر کے بعد یہ ملنے آئے تھے, انہوں نے پورا واقعہ سنایا. میں بالکل اکیلا ہو گیا, میں بالکل ڈپریشن میں چلا گیا, میں بالکل تنہا ہو گیا, خاندان میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں. یہاں تک کہ جن دوستوں نے کہا تھا تو ہمت تو کر, ہم ہیں تیرے پیچھے, وہ بھی بھاگ گئے. تو میں نے ان سے کہا میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا, جنہوں نے دوسری شادی میں اٹینڈ ہونے کے وعدے کیے ہوئے تھے نا مجھ سے, وہ بھی عین موقع پہ بھاگ گئے. انسان تنہا ہو جاتا ہے. تو اب یہ نہیں کہ پوری دنیا ان سے کٹ گئی ہے, چند لوگ خاندان کے کٹ گئے, تو کتنی اسٹریس اور ڈپریشن اس بندے نے محسوس کی ہوگی. سوچو ابراہیم علیہ السلام سے تو پوری دنیا کٹ گئی تھی, ایک شخص بھی ان کا ساتھ دینے والا نہیں ہے. بعد میں جا کے لوط علیہ السلام جو ان کے بھانجے, وہ ایمان لے کر آئے. بھانجا تو چھوٹا ہوتا ہے نا بہت. تو اور پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو کیسے سمجھا رہے ہیں, یا ابتی لم تعبدو, اے میرے پیارے ابا آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کر رہے ہو, یہ آپ کو نفع نہیں دے سکتے, آپ کو نقصان نہیں دے سکتے. پیار سے سمجھا رہے ہیں, اور آگے رپلائی کیا آ رہا ہے کہ لئن لم تنتہی لارجمنک, اے ابراہیم تو دعوت سے باز نہیں آیا, پتھروں سے مار کے ہلاک کروں گا میں تجھے, معاذ اللہ. اتنا سخت رپلائی جب باپ کی طرف سے بیٹے کو گیا ہے, کس قدر اسٹریس ہوئی ہوگی کہ نہیں ہوئی ہوگی. لیکن کہیں بھی نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام نے کوئی محلے کا ڈاکٹر تلاش کیا ہو کہ بھائی دیکھیں یار یہ اتنی ٹینشنوں میں آیا ہوں, کسی اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا. اس زمانے میں بھی حکیم ڈاکٹر تو ہمیشہ سے ہی ہیں. کس قدر الگ ہو گئے اپنی قوم سے, بالکل ہجرت کی کہ بھائی چھوڑ کے جا رہا ہوں اکیلے. اللہ نے مدد کی, حضرت ہاجرہ آپ کو ملی, حضرت سارہ آپ کو ملی, آپ کی 2 ازواج. پھر دوسری اس سے بڑی ٹینشن, آپ نے حکم دیا اپنی بیوی ہاجرہ کو کہاں چھوڑ کے آؤ, مکہ میں. کتنا دور ہے وہ علاقہ بھائی, ریگستان کا سفر ہو, اونٹوں کا سفر ہو, ارض شام سے چل کے آپ جب جہاز میں سفر کرتے ہو آپ کو نظر آتا ہے نیچے ریگستان. سڑکیں وڑکیں تھوڑی تھی, ریگستان میں سفر کرنا ہے اپنی محبوب زوجہ کو لے کے. کہاں؟ ایسی جگہ جہاں مکہ میں ایک انسان بھی نہیں, کوئی بشر بھی نہیں, وہاں پہنچا کے واپس آ جانا ہے. کس قدر اسٹریس اور ٹینشن کا کام ہے یا نہیں ہے. جا رہے ہیں اپنی زوجہ کو دودھ پیتے بچے کے ساتھ چھوڑ کے واپس آ رہے ہیں. زوجہ بھی پریشان, بھائی یہ کیوں. زوجہ نے بھی وہاں ٹائم گزارا, کوئی ڈاکٹر تلاش نہیں کیا, نہ ابراہیم علیہ السلام نے. وجہ کیا ہے بھائی؟ وہ یقین ہے کہ یہ ٹینشن دینے والا کون ہے. بولتے کیوں نہیں بھائی, جب کام اتفاقی ہوتا ہے نا ٹینشن ہوتی ہے, جب پتہ ہے ایک پلان کے تحت ہو رہا ہے ٹینشن نہیں ہوتی. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. یہ جو کافر لوگ ہیں نا, یہ سمجھتے ہیں دنیا میں جو بھی حادثات ہو رہے ہیں, پریشانیاں آ رہی ہیں, وہ بائی چانس ہے. وہ کیا ہے؟ بائی چانس ایسا ہو گیا, بائی چانس وہ مر گیا, بائی چانس یہ ہو گیا. تو آدمی کہتا ہے یہ چانس میرے ساتھ ہی ایسا پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کی مثال دیکھو, آپ کہیں جا رہے تھے, آپ جب زمین پہ بیٹھے اتفاق سے نیچے کانٹا تھا, دھڑ کر کے چپ گیا. آپ کی چیخ نکلے گی نا, غصہ بھی آئے گا, یار یہ کیا مصیبت ہے یار, یہ کون سوئی بھول گیا تھا یہاں پہ. لیکن ایک پلان کے تحت جب سوئی چبھائی جاتی ہے, ڈاکٹر جب چبھوتا ہے تو ویسی چیخ بولو نہیں نکلتی, بلکہ انسان اپنی چیخ پہ کیا کرتا ہے, کنٹرول. بلکہ ڈاکٹر بھی کہتا ہے کنٹرول, یہ خود نہیں لگ رہی ہے, باقاعدہ میں لگا رہا ہوں. آپ کو تسلی بھی ہوتی ہے یار یہ ڈاکٹر ہے, یہ میرا خیر خواہ ہے, یہ میرے فائدے کے لیے ٹیکا لگا رہا ہے. مسلمان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جو پریشانیاں میرے اوپر آ رہی ہیں بائی چانس نہیں آ رہی ہیں, یہ پریشانیاں کون دے رہا ہے, اللہ. اور اللہ ظالم نہیں ہے, اللہ میرا خیر خواہ ہے, یہ خود بخود نہیں آ رہی, وہ دے رہا ہے مجھے آزمانے کے لیے, مجھے بنانے کے لیے, میرے گناہ معاف کرنے کے لیے, میرے درجات بلند کرنے کے لیے. یہ دنیا دارالامتحان ہے, یہ آزمائش کی جگہ ہے, یہ پیڑے کھانے کی جگہ نہیں ہے. یہ وہ جذبہ ہے جو کافر کے پاس نہیں ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کافر اس بہت بڑی نعمت سے محروم ہے, اس کو پتہ ہی نہیں. لہذا ان کے ڈاکٹر بھی جب پریشان ہوتے ہیں نا تو وہ بھی ڈپریشن میں جاتے ہیں, نیند کی گولیاں کھا کھا کے سوتے رہیں گے, وہ ایک الگ بات ہے, وہ بھی ٹینشن میں جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لو, حضرت ہاجرہ نے جب پوچھا نا ابراہیم علیہ السلام سے آپ مجھے یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو انہوں نے فرمایا اللہ کا حکم ہے.
فرمایا بخاری کی حدیث ہے اذ اللہ یضیعنا، اگر یہ اللہ کا آرڈر ہے پھر اللہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. جب اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی آتی ہے تو اللہ نقصان پہنچانے کے لیے وہ پریشانی نہیں دے رہا ہوتا. یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لو، قرآن میں واقعات بھرے ہوئے ہیں. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، وہاں انہوں نے اللہ کو یاد کیا. تو میرے بھائی، جس کی زندگی میں اللہ ان ہوگا اس کی زندگی ڈپریشن اور پریشانیوں سے پاک ہوگی. جس کی زندگی میں اللہ نہیں ہے وہ ٹینشن دور کرنے کے لیے گٹکے بھی کھائے گا، وہ ٹینشن دور کرنے کے لیے شراب بھی پیے گا، وہ ٹینشن دور کرنے کے لیے چرس بھی، بولتے کیوں نہیں، پیے گا، وہ ٹینشن دور کرنے کے لیے زنا بھی کرے گا، وہ ٹینشن دور کرنے کے لیے مار دھاڑ بھی کرے گا. بعض دفعہ ڈپریشن میں ہوتا ہے اٹھا اٹھا کے سر مار رہا ہوتا ہے دیواروں سے، کیونکہ اس کے پاس کوئی حل ہی نہیں ہے اس کا. تو کافر یہ سارے کام کرتا ہے لیکن پھر بھی بہت نیک بنا ہوا ہے. آئیے ہمارے پاس ہے ڈپریشن کا علاج، آئیے ہمارے پاس ہے ٹینشن کا علاج. بھائی تمہارے پاس ٹینشن کا علاج ہوتا، نشہ سب سے زیادہ تمہارے ملکوں میں نہ ہوتا، شراب سب سے زیادہ تمہارے ملکوں میں نہ ہوتی. تو مسلمان بڑی بڑی پریشانیاں اٹھا کے بھی خوش رہ سکتا ہے، کافر چھوٹی سی پریشانی میں بھی خوش نہیں رہ سکتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اخلاقیات انسان کو اندر سے انسان کا بچہ بنانا، اندر سے یہ ٹھیک ہو جائے، یہ قرآن کے علاوہ کسی کے بس میں نہیں ہے. تو اس یہاں ہی اللہ نے فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، انسان جلد باز ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے چیخنے چلانے لگتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے. واذا مسہ الخیر منوعا، جب خوشی پہنچتی ہے اترانے لگتا ہے، کنجوس بن جاتا ہے. تو آگے اللہ نے کیا فرمایا، الا المصلین، فرمایا کچھ بندے ایسے ہیں جو مجھ پر اعتماد اور توکل کرتے ہیں، میں ان کی زندگی میں ان ہوں. تو جس کی زندگی میں اللہ ہے اسے یقین ہے کہ پریشانی کون دے رہا ہے، اللہ. دور کون کرے گا، اللہ. اور وہ پریشانی دے رہا ہے میرے فائدے کے لیے، مجھے رسوا کرنے کے لیے نہیں دے رہا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا اللہ مجھے پریشانی دے رہا ہے، اس کو مجھ سے کوئی دشمنی ہے معاذ اللہ، تو حدیث میں آتا ہے پھر جیسا یہ گمان رکھتا ہے اللہ معاملہ ویسا ہی کرتے ہیں اس کے ساتھ. کتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں مجھے کہتے ہیں یار مفتی صاحب ایک پریشانی کے بعد دوسری کے بعد تیسری، پتہ نہیں اللہ کو میں ہی ملاؤں. یہ جو الفاظ آپ منہ سے نکال رہے ہو نا، تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرے گا میں پھر ویسا ہی ہوں اس کے ساتھ. اگر بندہ یہ سمجھے یار یہ پریشانیاں در پریشانیاں آ رہی ہیں، بس اللہ کی طرف سے مجھے صبر کرنا چاہیے، تو ان پریشانیوں کو اللہ اس کے حق میں نعمت بنا دیتے ہیں. اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پریشانیاں اللہ کی طرف سے مجھے نقصان پہنچانے کے لیے اللہ کو میں ہی ملاؤں، تو پھر اللہ ان پریشانیوں کو اس کے لیے نعمت کے بجائے عذاب بنا دیتے ہیں.